السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں، اور اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم لوگوں کے اوپر قائم اور دائم رہے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو لسنر، آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ ریمیش نے انڈیا سے شیئر کی ہے۔ ریمیش کہتے ہیں، کل میں نے آپ کی ایک سٹوری سنی تھی، اور وہ جو سٹوری آپ کے ساتھ سکھر سے شیئر کی گئی تھی، آئی تھنک سیفی نے شیئر جو کل سٹوری کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو سیفی کی سٹوری ہے، یہ سٹوری سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں۔ ہم لوگوں کے ادھر چول میں ایک بزرگ شخص تھا جو کہ نہ چل سکتا تھا، وہ اپاہج تھے، اور وہ بول تو سکتے تھے لیکن وہ اس قدر بزرگ تھے کہ ان کی بولنے کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہوا کچھ اس طرح کہ ان کے چول میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو ادھر قریب میں چول ہے، وہاں پہ پیچھے بہت زیادہ کوڑا کرکٹ اور اس طرح کی جگہیں ہیں، اور ایک بہت بڑا بند کنواں بھی ہے۔ وہاں پر وہ کہتے تھے کہ جب ان کی بات کو سمجھا گیا، انہوں نے اپنی بات کو سمجھایا تو سمجھ میں یہ چیز آئی۔ وہ کہتے تھے کہ ایک عورت آ کر میرے پاس کھڑی ہو جاتی ہے اور خاموش رہتی ہے، بولتی نہیں ہے، اور میں بہت زیادہ حیران ہوتا ہوں کہ یہ عورت کون ہے۔ میرے بلانے پر بھی وہ میری کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتی، لیکن وہ خاموشی سے کھڑی رہتی ہے۔ جیسے کوئی اندر آتا ہے کمرے میں تو وہ عورت اسی ٹائم غائب ہو جاتی ہے، لیکن وہ کون عورت ہے، وہ پرسرار عورت کہاں سے آتی ہے، یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس طرح کے بہت سے خوفناک واقعات وہ کہتے ہیں کہ اس چول میں ہوتے تھے۔ اس بزرگ شخص سے جب پوچھا گیا کہ وہ عورت کس کس ٹائم پر آتی ہے، تو اس شخص نے کہا کہ وہ عورت جب شام کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ کمرے میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس لیے کہ جو باقی گھر والے تھے وہ سارے اپنا کام کر رہے ہوتے تھے، تو وہ جیسے چل نہیں سکتے تھے، معذور تھے، اپاہج تھے، ان کے پاس کوئی اور بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ دیٹس وائی وہ عورت آ کر ان کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی۔ جب ان کی بیوی نے ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کی تو وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ عورت، وہ پرسرار عورت جو کہ کالے لباس میں عام عورتوں کی نسبت اس کا قد بہت بڑا ہے، وہ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر یہ بات چول میں مشہور ہو گئی، تو وہ جو کوڑا کرکٹ والی جگہ تھی، کہا جاتا تھا کہ ادھر ایک پرسرار قسم سے پرسرار طریقے سے ایک عورت آ کر کھڑی ہوتی ہے، جس کا چہرہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا، سب نے اس کی بیک سائڈ ہی دیکھی ہے۔ کالے لباس میں وہ عورت کون ہے اور کہاں سے آتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اکثر بچے جب شام کے ٹائم ادھر چول میں باہر کھیل رہے ہوتے تھے تو وہ بچے یہ کہتے تھے کہ ایک عورت آتی ہے اور وہ ہمیں ڈراتی ہے اور ہم لوگ بھاگ کر اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ وہ عورت اپنا چہرہ نہیں دکھاتی، لیکن وہ اس طرح ریئیکٹ کرتی ہے کہ جیسے وہ ہمیں مار دے گی یا وہ ہمیں مارنا چاہتی ہے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ادھر ہونے لگ گئے۔ پھر اس کے بعد ادھر ایک بہت بڑے تانترک کو لایا گیا۔ جب تانترک نے دیکھا تو پتہ لگا کہ وہاں جو کنواں ہے، جو کہ بند کنواں ہے، اس بند کنویں کے اندر اس مخلوق کو قید کر دیا گیا تھا، اور پھر نہ جانے وہ کس طرح وہ چیز دوبارہ آزاد ہوئی، وہ کس طرح اس کنویں سے دوبارہ نکلی، یہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر اس مخلوق نے بہت زیادہ تنگ کرنا جب شروع کر دیا تو اس مخلوق کو باقاعدہ انہوں نے دوبارہ سے قید کرنے کی کوشش کی۔ جب اس کو دوبارہ قید کیا گیا اور اس مخلوق کو دوبارہ ادھر دیکھا جاتا تھا، وہ سب کو نظر آنے لگ گئی تھی، بچوں کو ڈرانے لگ گئی تھی، تو اس کے بعد اس مخلوق کو وہاں پہ قید کر دیا گیا، اور قید کرنے کے بعد اس مخلوق کو ہمیشہ کے لیے اس کنویں کے اندر بند کر دیا گیا۔ اور آج تک ریمیش کہتے ہیں وہ جو کنواں ہے وہ کنواں بند ہے، اس کو لوہے کے بہت بڑے ایک سلائڈ ٹائپ چیز تھی جو اس کے اوپر رکھتی تھی، اور اس کو بھی اس کے اوپر زنجیروں سے باندھ کر اوپر ایک تالا لگایا گیا تھا، اور یہ سختی سے تاکید کی گئی تھی اس تانترک کی طرف سے کہ اس جگہ کو اب دوبارہ تم لوگوں نے نہیں کھولنا، اگر کھولو گے تو یہ چیز دوبارہ تم لوگوں کو بہت زیادہ نقصان دے گی۔ اس طرح کے واقعات ریمیش کہتے ہیں بہت جگہوں پر سنے ہیں کہ ایسی مخلوقات سامنے آ جاتی ہیں، اکثر بے زبان جانوروں کے سامنے آ جاتی ہیں، اور اکثر ان لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں جو کہ بیچارے چل نہیں سکتے اور جو بے زبان ہوتے ہیں۔ تو یہ سٹوری تھی رمیش کی جو انہوں نے انڈیا ممبئی سے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ رمیش اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ خرم نے شیئر کی ہے۔
خرم کہتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ 5 ماہ پہلے باہر ناردرن ایریاز میں گھومنے پھرنے کے لیے گئے تھے، اور میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ ہم لوگ سارے دوست مل کر جاتے ہیں، ہم لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان ناردرن ایریاز میں بہت زیادہ یہ باہر کی غیر مرئی مخلوق ہے۔ وہاں پر اپنے بیوی بچوں کو لے جانے سے پہلے سب لوگ یہ سوچ لیا کریں کہ وہ ایک تو اپنے گلے میں ضرور قرآن پاک کی آیات کو تعویذ بنا کر ضرور ڈالیں، یہ ہم لوگوں کی حفاظت کرتی ہے، اور چاروں کل کو اپنے گلے میں لکھ کر ڈالیں، آیت الکرسی کو اور چاروں کلوں کو اور درود ابراہیمی کو۔ اس سے بہت زیادہ ہمیں رہنمائی حاصل ہوتی ہے اور ایسی شیطان مخلوقات ہمارے قریب نہیں آ سکتی۔ اس کے ڈالنے سے ایک تو اگر وہ چیز ہمیں تھوڑا بہت ڈرا بھی دے تو وہ ہمارے اوپر حاوی نہیں ہو سکتی، اور دوسرا اگر وہ حاوی ہونے کی کوشش کرے بھی تو وہ ہمارے جسم کے اندر نہیں آ سکتی۔ خرم کہتے ہیں کہ اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے کزن اور میرے کچھ فرینڈز ہم لوگ مل کر ناردرن ایریاز میں گئے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم لوگ ادھر گئے، ہم لوگ گھوم پھر رہے تھے، تو اچانک سے میرا ایک دوست یہ کہنے لگا کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی میرا گلا دبا رہا ہو۔ ہم نے کہا کہ شاید ٹھنڈ کی وجہ سے تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے تو تم ہوٹل میں واپس چلے جاؤ۔ میرا دوست ہوٹل میں واپس چلا گیا۔ جیسے ہی وہ ہوٹل میں واپس گیا تو اس نے دوبارہ سے ہمیں گھنٹے کے بعد کال کی اور یہ کہا کہ میری طبیعت بہت سخت خراب ہو رہی ہے اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی میرے اوپر باقاعدہ اٹیک کر رہا ہے، میرے گلے کو کوئی پکڑ رہا ہے۔ اب ہم لوگوں کا دوست بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ جلدی سے واپس آؤ۔ ہم لوگ جلدی سے واپس گئے۔ جیسے ہی ہم لوگ واپس گئے تو ہم لوگوں کا جو دوست تھا وہ بے ہوش ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے ہم لوگ اسے ہوش میں لے کر آئے، وہاں سے ڈاکٹرز کا پتہ کیا، ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ سب کچھ نارمل ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم لوگوں کا دوست جب ہوش میں آیا تو اس نے بتایا جب میں اکیلا ہوٹل میں آیا تھا تو ادھر جیسے میں آ کر بیٹھا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسی کوئی چیز میرا گلا دبا رہی ہو۔ تو اچانک سے میرے سامنے ایک بہت لمبے سے قد کا ایک شخص آیا جو کہ نہایت خوفناک اور اس قدر سیاہ تھا، اور وہ سارا برہنہ حالت میں تھا، اس کے جسم کے اوپر لباس نہیں تھا، وہ اس قدر کالا تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے خوف آ رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تم نے بہت برا کیا، اس درخت کے نیچے میرے بچے کھانا کھا رہے تھے اور تم نے ادھر پاؤں رکھ دیا ہے، اب اسی طرح میں تمہارے گلے کے اوپر اپنا پاؤں رکھوں گا اور تمہیں جان سے مار دوں گا۔ جیسے ہی میرے دوست نے یہ بات سنی تو اس کو دوبارہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے دوبارہ سے اس کے اوپر ایک اٹیک ہوا ہے، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی اس کے گلے کو پکڑ رہا ہو۔ ہم لوگوں نے فوراً اپنے دوست کو لیا اور ہم لوگ واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہم لوگ واپس گئے ادھر لاہور میں، ادھر ایک بہت بڑے مسجد امام بہت اچھے بزرگ ہیں، اللہ کے نیک بزرگ ہیں جو کہ نہایت عبادت گزار انسان ہیں، ان کے پاس لے جایا گیا تو انہوں نے کہا ایک جو جن ہے اس کے اوپر جو جن حاضر ہو رہا ہے بار بار، وہ حاضری کی کوشش کر رہا ہے، وہ اس کو تکلیف دینا چاہ رہا ہے، وہ جن باقاعدہ ایک سخت قسم کی مخلوق ہے، جنات کی وہ مخلوق ہے جو کہ انسانوں کو بہت زیادہ ناپسند کرتی ہے، وہ انسانوں کی مداخلت کو اپنی جگہ پر پسند نہیں کرتی۔ خرم کہتے ہیں اس ٹائم انہوں نے اس مخلوق کا نام بھی لیا، لیکن وہ جو بھی نام تھا وہ کافی مشکل تھا، وہ میرے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس کا بہت زیادہ علاج ہوا۔ علاج کے دوران وہ مخلوق جب ان کے پاس حاضر ہوئی تو وہ یہی کہتی تھی کہ اس نے میرے بچوں کے اوپر اپنا پاؤں رکھا ہے، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ ان کو یہ کہا گیا کہ وہ جو بھی چیز ہے انسان آپ لوگوں کو نہیں دیکھ سکتے، ان کی اس میں غلطی نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کو یہ پتہ ہو کہ آپ ادھر ہیں، اگر وہ ایسی غلطی کرے تو پھر آپ اس کو نقصان دینے کے حقدار ہیں، لیکن وہ انسان نہیں جانتا تھا کہ ادھر آپ کے بچے ہیں، کیونکہ آپ لوگ انسانوں کی نظر سے اوجھل ہیں، بہت مشکل سے ان سے جان چھڑوا دی گئی۔ اس چیز نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں واپس اس کے جسم میں نہیں آؤں گا۔ کچھ عرصہ خرم کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک رہا، اور اچانک ایک رات اس کی گھر سے کال آئی کہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور ڈیتھ بھی اس طرح ہوئی ہے کہ اس کی جو گردن ہے، اس کی نیک کے اوپر بہت بڑے بڑے نیل نشان تھے نیلے رنگ کے۔ تو اس کی ڈیتھ کی کاز تو یہ ڈکلیئر کی گئی کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، جبکہ اس کی جو رائٹ سائڈ تھی ساری اتنے بڑے اس کے اوپر نیل تھے۔ خرم کہتے ہیں میں اس واقعے کو نہیں بھول سکتا، میں نے اپنے دوست کو خود نہلایا تھا ساتھ مل کے۔ میرے دوست کی رائٹ سائڈ پہ بہت زیادہ بڑے بڑے نیل تھے، یوں لگتا تھا جیسے اس کو کسی نے تکلیف دے کر مارا ہو۔ تو میرے ذہن میں فوراً یہی چیز آئی کہ وہی مخلوق تھی جو کہ میرے دوست کے اوپر حملہ آور ہوئی اور اس نے اس کی جان لے لی۔
یہ ایک واقعہ تھا جو کہ خرم نے میرے ساتھ شیئر کیا. بہت شکریہ خرم اپنی اسٹوری شیئر کرنے کے لیے. اور بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف. آج کی تیسری خوفناک کہانی میرے نیو اسٹوری لسنر اور سینڈر جویریہ فاطمہ نے شیئر کی ہے. جویریہ فاطمہ کہتی ہیں میں کراچی کی رہنے والی ہوں اور آپ کے چینل کی اسٹوریز ریگولر سنتی ہوں. بہت شکریہ جویریہ. جویریہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کراچی ملیر کا. وہاں پہ ایک ہانٹیڈ ہاؤس ہے اور وہ جو گھر ہے وہ انتہا سے زیادہ ہانٹیڈ ہے. اس گھر میں کہا جاتا ہے کہ جو بھی جاتا ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار جاتا ہے. لیکن لوگ پھر بھی اس گھر کو رینٹ پہ لینے سے باز نہیں آتے. حتیٰ کہ وہ گھر مشہور ہے کہ اس گھر میں جو بھی جاتا ہے اس کی وہاں پہ جا کر موت ہو جاتی ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ ہم لوگوں کے کچھ جاننے والے تھے. انہوں نے اس گھر کو رینٹ پہ لے لیا. بہت سے لوگوں نے ان کو منع کیا کہ اس گھر کو رینٹ پر مت لو کیونکہ اس گھر میں جو مخلوق ہے وہ اپنے ہی جو اس گھر کے رہنے والے ہیں ان کے روپ میں آتی ہے اور باقاعدہ آ کر نقصان دیتی ہے, تکلیف دیتی ہے ان کو اور جان سے مار دیتی ہے. وہ جنہوں نے گھر رینٹ پہ لیا تھا ان کا ایک بیٹا, اکلوتا بیٹا تھا اور 3 بیٹیاں تھیں. ان کا جو بیٹا تھا وہ لاہور میں شفٹ ہو گیا تھا پڑھنے کے لیے اور وہ لوگ کراچی ملیر کے رہنے والے تھے. جب وہ ادھر چلا گیا کچھ عرصہ گزرا. کچھ عرصے کے بعد ایک دن اس کی امی سو رہی تھیں. اس کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی تھی تو وہ جو لڑکا تھا وہ اپنی امی کے ساتھ سویا کرتا تھا. تو اچانک اس کی امی کی جب رات کو آنکھ کھلی تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ ان کا بیٹا ان کے ساتھ سویا ہوا ہے. وہ پہلے تو بڑی حیران ہوئی اور ان کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. لیکن اچانک سے وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ یہ تم کب آئے ہو؟ تم تو لاہور میں پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے. جس پہ ان کے بیٹے نے کہا کہ میں آپ جب سوئی ہوئی تھی تب آیا تھا اور بہنوں نے دروازہ کھول دیا تھا. میں نے کہا کہ میں آپ کو سرپرائز دیتا ہوں. لیکن اس کی جو بات کرنے کا طریقہ تھا وہ خاصا عجیب تھا. ان کی اس لڑکے کی امی ایک دفعہ تو ڈر گئیں لیکن پھر وہ خاموشی سے لیٹی رہیں. ساری رات گزر گئی. اس لڑکے نے بھی ان کو کچھ نہیں کہا. جیسے ہی وہ سائڈ لیتی تھی تو وہ سویا ہوا ہوتا تھا. صبح وہ اٹھ کر انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا ادھر ساتھ نہیں سویا ہوا تھا. تو وہ باہر گئی. انہوں نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کا بھائی کدھر ہے؟ میں بریک فاسٹ بنانے لگی ہوں تو اس کو بلاؤ. انہوں نے کہا کہ بھائی تو آئے نہیں ہے, میں ان کو کیسے بلاؤں؟ تو تینوں بہنوں نے یہ بات کی. تو انہوں نے کہا کہ رات کو تو وہ میرے ساتھ سویا ہوا تھا اور تم لوگ کہہ رہی ہو کہ وہ آیا نہیں ہے. جس پہ انہوں نے فوراً اپنے بیٹے کو کال کی اور اس نے کہا کہ میں تو لاہور میں ہوں, میں تو ادھر نہیں آیا اور میں آپ کے ساتھ مذاق نہیں کر رہا. جس پہ میری امی ایک دفعہ تو انتہا سے زیادہ ڈر گئی. انہوں نے اپنی بیٹیوں کو یہ ساری بات بتائی اور ان سے یہ کہا کہ تم اب میرے ساتھ سویا کرو. وہ ساری اکٹھی سونے لگیں. جیسے ہی وہ لوگ اندر سونے کے لیے جاتی تھیں تو ان کو باہر سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آتی تھیں. یوں لگتا تھا کہ ساری رات گھر میں کوئی چل رہا ہو. ایک دفعہ وہ کہتی ہیں کہ ہم دونوں بہنیں, یعنی کہ جویریہ بتاتی ہیں کہ وہ دونوں بہنیں نیچے ٹی وی لانچ میں بیٹھی تھیں تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ ان کی بہن سیڑھیوں سے نیچے آ رہی ہے اور نیچے آتے آتے کسی سے بات کیے بنا وہ باہر گیٹ سے گھر سے باہر چلی گئی ہے. وہ بڑی حیران ہوئی کہ آخر یہ کیا, یہ کسی سے بولی نہیں ہے, اس نے کسی سے بات نہیں کی. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ کیا دیکھتی ہیں کہ ان کی جو بہن ہے وہ دوبارہ سیڑھیوں سے اتر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ابھی تو تم گئی تھی, تم دوبارہ کیسے آ گئی ہو؟ تو اس نے کہا میں تو کافی دیر سے اوپر کام کر رہی تھی. اس طرح کے واقعات اس گھر میں ہوتے تھے. بالآخر انہوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا. لیکن اللہ کا شکر ہے, جویریہ کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی جان سے جانے والا کام نہیں ہوا. ان کی جان بچ گئی اور وہ وہاں سے چلی گئیں. اور وہ گھر آج تک ہانٹیڈ ہے, خالی ہے. کبھی وہ رینٹ پہ چڑھ جاتا ہے, کبھی وہ رینٹ پہ نہیں جاتا وہ گھر, اور اس کو خالی کر دیا گیا ہے. جو بھی ادھر آتا ہے وہ 10-15 دن سے زیادہ ادھر نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ گھر بہت سخت اسیب کا شکار ہے. اس گھر کی مخلوق انسانوں کو وہاں نہیں رہنے دیتی. تو یہ اسٹوری تھی جویریہ کی جو انہوں نے کراچی سے شیئر کی. بہت شکریہ جویریہ, اور جتنی آپ نے مجھے دعائیں دی اس کے لیے بھی بہت شکریہ. آمین, اللہ آپ کی سب دعائیں قبول کرے. تو لسنر, یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. آپ لوگوں کو کیسی لگی ہیں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو وزٹ کیا ہے, سبسکرائب نہیں کیا, تو آپ کی سپورٹ مجھے اچھی لگتی ہے. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں اسٹوریز کو. اور جنہوں نے ابھی تک اپنی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر نہیں کی تو ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور میرے فیس بک آئی ڈی پر آپ لوگ اپنی اسٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں. اور ایک بات میں اور کہنا چاہوں گی, جو لوگ فیس بک پہ اسٹوریز شیئر کرتے ہیں تو پلیز آپ ساتھ مینشن کیا کریں کہ آپ نے اسٹوریز شیئر کرنی ہوتی ہیں. اکثر میسیجز آتے ہیں تو آپ لوگ بتاتے نہیں ہیں,
تو پلیز ساتھ یہ شیئر کیا کریں کہ آپ لوگ سٹوریز شیئر کرنا چاہتے ہیں، دین میں آپ کے میسج کا رپلائی کروں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، مجھے اور میرے والدین کو اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ کے اور آپ کے تمام اہل خانہ کو اور آپ کے والدین کا اللہ حامی و ناصر ہو۔